ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو بونا پڑے گا نا، اس لیے قرآن کیسی ترتیب بیان کرتا ہے۔ یہ دل کے اندر گناہ کی کاٹی لگے ہوئے ہیں، اسے توبہ سے جلا دو۔ کیونکہ آپ لوگ تو کسان، آپ میں کے بہت سارے لوگ باغات کرتے ہوں گے، کھیتی سے آپ لوگ واقف ہے۔ یہ دل بھی ایک طرح کی کھیتی ہے، اس میں جب کانٹے لگ گئے تو لگا دو توبہ کی آگ، اور اس کو پھر جب وہ کھیتی جل جائے گی تو اب نئے بیج بونا ہے۔ تو کون سا بیج بویا جائے؟ العابدون، توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو گئے تو عبادت کر۔ اب یہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، توجہ اگر آپ کی ہے تو عرض کروں گا۔ حالانکہ اسی ایک بات پر گفتگو تمام ہو جاتی، لیکن اشارے دے کر کے بڑھنا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت صرف رکوع نہیں، سجدہ نہیں، صرف تلاوت نہیں، صرف صدقہ نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں۔ عبادت کا جامع مفہوم اگر پیش کروں تو ایک ہے، کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ عبادت ہے۔ کسی کام کو، ہاں اگر آپ بیت الخلاء میں اس نیت سے جائیں کہ میں حضور کی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جتنی دیر بیت الخلاء میں بیٹھیں گے اتنی دیر آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ مسجد میں دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں تو جتنی دیر مسجد میں آپ بیٹھے رہیں گے اتنی دیر آپ گنہگار ہوں گے۔ عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا، چاہے جو جائز کام کرے عبادت ہے۔ ایک بات یہاں یاد آتی ہے، دو بزرگوں میں، ولیوں میں آپس میں دوستی تھی۔ ایک بزرگ مالدار تھے، دوسرے توکل پر زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے گھر کا کھانا اس بزرگ کی کٹیا میں پہنچتا تھا۔ ایک دن بزرگ نے روزانہ کے معمول کی طرح اپنے خادم کو کھانا دیا، کہا بیٹے لے جاؤ، وہ جو اللہ والے میرے دوست ہیں وہاں کھانا پہنچا دو۔ یہ کھانا لے کر کے چلے، واپس لوٹے۔ حضرت جس پل سے گزر کر کے جاتا تھا باڑھ آئی ہے، پل ٹوٹ گیا، کوئی کشتی نہیں، کیسے جاؤں؟ کہا بیٹے جانا، دریا سے کہنا کہ جس نے ساری زندگی کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا، اس بندے نے مجھے بھیجا ہے، مجھے دریا راستہ دے۔ یہ مرید خادم سچے لوگ تھے، آج کل کے جیسے لوگ نہیں، اس لیے کہ آج کل کے لوگوں کا حال تو یہ ہے، اس نے یہ کہہ دیا تو بھی ہاں، اس نے یہ کہہ دیا تو بھی ہاں۔ کسی بزرگ سے ہم نے سنا تھا، فرماتے ہیں آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے، گائے بچہ دیتی ہے ہاں، بیل بھی دیتا ہے ہاں، گائے دودھ دیتی ہے ہاں، بیل بھی دیتا ہے ہاں۔ یہ حال ہے لوگوں کا، ہاں میں ہاں ملاؤ، اللہ کی رضا نہیں، حق گوئی نہیں، بس جیسا ماحول ویسے گاؤ، یہ حال ہو گیا ہے۔ اس لیے ایمان بھی کیا ایمان رہا، جس کی محفل میں گئے کسی نے تقریر کی حضور کو علم غیب ہے، ہاں ہے، نعرے اس پہ بھی لگ گئے، کسی نے کہا کہ نہیں ہے تو اس پہ بھی نعرے لگ گئے کہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا حال ہے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ ارے نادان، ایمان اس کا نام نہیں، ایمان تو نام اس کا ہے کہ انگارے پر لٹایا جائے جو عقیدہ ہے، ببانگ دہل اس کا اعلان کیا جائے۔ کیا تم نے بلال سے نہیں سیکھا؟ کیا تم نے جناب خبیب سے نہیں سیکھا؟ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا اور اسلام کے خلاف ان کی زبان سے بولیاں بلوانے کی کوشش کی جاتی، ان کی چربی سے انگارے کجلا جاتے، لیکن یہ حق کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ جب تک مسلمان اس طرح کا مومن تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کی بولی بولتا تھا، رسول پاک کی رضا کی بولی بولتا تھا، اس کی نگاہیں اٹھتی تھی تو اللہ اکبر، لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی تھی۔ اور آج کے مسلمان کا حال یہ ہے، 4 بار بھی استسقا پڑے تو بارش کا نزول نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان میں وہ پختگی نہ رہی، ایمان کے اندر وہ پختگی نہ رہی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے کہ وہ نہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، اور نہ وہ شوق میں رہی سوزیاں، نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی، نہ تو خم ہے زلف ایاز میں۔ کچھ نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ اب وہ جو تھے وہ قبروں میں سو رہے ہیں،
جن کے عشق میں گرمیاں تھی، جس کے شوق میں شوخیاں تھی، سوز تھا، جہاں تڑپ تھی، جہاں دل کی گہرائیاں تھی، وہ بندے اب قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اب اگر ان میں ڈھونڈنا بھی ہے تو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ مسلمانوں یقین پیدا کرو، اور جب تک یقین پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان کی لذت اور حلاوت نہیں پا سکتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ خادم اور مرید سچا تھا۔ پیر نے کہا جا کر دریا سے کہنا جس نے ساری زندگی اپنی بیوی کو ہاتھ نہ لگایا، اس نے کہا یا میرے راستہ دے دے۔ سوچا تو تھوڑی دیر کے لیے، میرے پیر نے اتنا بڑا جھوٹ زندگی کا بولا، 4 5 بچے گھر میں پل رہے ہیں اور کہتا کہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن دریا کے پاس کھڑے ہو کے کہا او دریا راستہ دے۔ اس نے بھیجا ہے جس نے پوری زندگی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دریا 2 حصوں میں تقسیم ہوا، وہ گزر گئے۔ جا کے ان کے دوستوں کو کھانا دیا، پورا کھانا وہ کھا گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہا ادھر سے تو یہ بول کے آیا تھا، ادھر سے کیا بول کے جاؤں؟ تو کہا کہ بیٹے جا کے کہنا جس نے ساری زندگی کبھی ایک لقمہ نہیں کھایا اس نے مجھے بھیجا ہے، مجھے راستہ دے۔ کہا یہ تو اس سے بڑا جھوٹ، اس لیے کہ اگر پیر نے ہاتھ نہیں لگایا بیوی کو تو دوسرے شکوک اور شبہات اور سوالات کے جوابات پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے نہ صحیح تو کسی اور کے۔ اس طریقے سے کوئی معاذ اللہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہاں تو بالکل سامنے ہے، وہاں تو غیبی پردے ہیں نسب پر، اور یہاں تو بالکل لقمے کے لقمے میرے سامنے کھایا، کھانا پورا ختم کیا اور کہتے ایک لقمہ نہیں کھایا، اور کہا کہ حضرت یہ بول کر تو جاؤں گا لیکن مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ تو بہرحال جھوٹ ہے۔ کہا جاؤ تو صحیح۔ وہاں جا کے کہا دریا نے رستہ دیا، گزر گئے۔ پیر کے پاس پہنچے، حضرت دونوں نے جھوٹ کہا، لیکن حیرت اس پر ہے کہ جھوٹوں کی بات دریا نے مانا کیسے؟ یہ معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ پیر نے بتایا بیٹے ہم نے اپنی بیوی کو ہاتھ اپنی نفسانی خواہش کے لیے نہیں لگایا، اس اللہ کا حکم ہے، اس کی رضا کے لیے قریب گئے، اللہ نے بچے بھی دیا، تو ہم اپنے نفس کے لیے نہیں گئے، تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گئے، تو وہ بھی عبادت ہو گیا۔ اور اس نے جو کہا کہ ایک لقمہ نہیں کھایا، تم کھاتے ہو پیٹ بھرنے کے لیے اور نفس کی تسکین کے لیے، اور وہ اللہ والا کھاتا ہے مولا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہ کھاؤں گا جسم میں طاقت پیدا ہوگی تو اللہ کی عبادت کروں گا، تو تیرا کھانا کھانا ہے، اس کا کھانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو نماز بھی پھر تجارت ہے۔ عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہے اور تجارت اپنے مقصد کے لیے ہے۔ امام عشق و محبت نے الملفوظ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے بس وہی عبادت، اور جو اس سے ہٹ کے وہ نماز بھی تجارت ہے اور دکان بھی عبادت ہے۔ اگر دکان حلال کے لیے اللہ کے حکم پہ عمل کے لیے بیٹھے ہو تو دکان کی تجارت بھی عبادت، اور اگر نماز اس مقصد کے لیے جا رہے ہو کہ میں مالدار بن جاؤں، وہ عبادت نہیں، وہ تجارت۔ امام ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک بہروپیہ تھا جو بہروپیوں کی نسل چلی آ رہی تھی، اور وہ بہروپیہ حضرت اورنگزیب کے دربار میں کہنے لگا حضرت میں بہروپیوں، میرے باپ دادا تمہارے باپ داداؤں کے دربار میں رہتے تھے، ایسے روپ بدلتا ہوں کہ کوئی پہچان نہیں پاتا، فرمایا چل جائے یہاں سے، ہمارے دربار میں ایسوں کی ضرورت نہیں، اور تو جو روپ بدل کے آئے گا میں پہچان لوں گا۔ لیکن اس نے کہا اگر نہ پہچانے تو، کہ اگر نہیں پہچانے تو جو مانگے گا تجھے دیں گے، منہ مانگی قیمت دیں گے۔ وہ روپ بدل کے آتا رہا، اورنگزیب پہچانتے رہے۔ ایک دن اس نے آنا ہی چھوڑ دیا، اور وہ اس نے کیا کیا، روپ جو بدلا تو ایسا بدلا کہ وہاں کسی کا شک نہیں جا سکتا، سر پہ پگڑی، خوبصورت جبہ کبا، اور جنگل میں نماز پر نماز، نماز پر نماز، نماز پر نماز۔ مذہب کے لباس سے بڑھ کر دھوکہ دینے کے لیے بڑا کوئی لباس ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو یہ قوم فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو علم غیب پر تقریریں کرتے ہیں وہ بھی جبے اور عمامے میں، داڑھیوں پہ، جو منکرین ہیں وہ بھی اسی لباس میں،
بھولی بالی قوم پہچان نہیں رہی ہے. یہ لباس بہت دھوکے کی چیز ہے، لیکن مسلمانوں پہچاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا. اگر نہ پہچانو گے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. جس